السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ ولا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعۃ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس مبارک مجلس اور کلاس میں موجود تمام میرے بزرگوں کا، بھائیوں کا اور بچوں کا میں اس نشست میں آپ تمام کا استقبال خیر مقدم کرتا ہوں۔ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے ماشاءاللہ وہ یہ ہے، امت مسلمہ میں نوجوانوں کی ذمہ داریاں۔ شباب کے متعلق ہم کو کچھ بات کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو ساری تعریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا رب ہے۔ اس کے بعد یہاں کے جو آرگنائزرز ہیں جنہوں نے اس پروگرام کو منعقد کیا اور ہم کو مدعو کیا اور موقع دیا کہ آپ تمام کے سامنے چند باتیں رکھی جائے جس سے ہم کو بھی ہمارے لیے یاد دہانی ہو اور آپ تمام کے لیے بھی یاد دہانی اور کچھ چیزیں انشاءاللہ سیکھنے کو مل جائے۔ ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی قوم کو مضبوط کرنے کے لیے یا کسی بھی چیز کو مضبوط کرنے کے لیے اس کی جو بنیادیں ہوتی ہے وہ سخت اور مضبوط ہونی چاہیے۔ ہم تمام جانتے ہیں اور اس چیز کو مانتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک عمارت بنانی ہو تو اس عمارت کے اندر جو بیسمنٹ ڈالا جاتا ہے، اگر اس بیسمنٹ میں سڑا یا گلا یا بالکل ہی بیکار لوہا استعمال کیا جائے اور بالکل ہی خراب ریتی اور سیمنٹ استعمال کی جائے تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ عمارت بہت زیادہ مضبوط ہوگی؟ ہم کہیں گے کہ نہیں، وہ عمارت مضبوط نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے امت مسلمہ کے جو آج ہم حالات دیکھ رہے ہیں، امت مسلمہ میں جو مسلمانوں کا جو نام ہے، جس طریقے سے ان کا معیار ہے، وہ آج بڑے پیمانے پر، دنیاوی پیمانے پر اگر آپ دیکھیں گے تو اس طریقے کا نہیں ہے جس طریقے کا واقع ہونا چاہیے۔ شباب کی جب بات آتی ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جو شباب ہے، جو ہمارے نوجوان ہیں امت مسلمہ کے، جو گرم خون یا پھر تازہ خون، ہمارے جو الفاظ ہوتے ہیں نا جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں، یا پھر جوش اور ایسا انداز جو دنیا کو انشاءاللہ قرآن حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ فتح کرے۔ اگر یہ امت مسلمہ کے ہمارے نوجوان جو ہے اگر سخت ہو جائے دین پر عمل کرنے میں، قرآن مجید کے تعلیمات پر عمل کرنے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سیرت پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنے میں اگر آگے ہو جائے تو جیسا کہ میں نے مثال دی کہ بہت اچھا لوہا یا بہت اچھا سیمنٹ یا ریتی یا پھر جو ہے جو اس کے اندر جو اعضاء دوسرے ڈالے جاتے ہیں اس سے اچھی ایک عمارت بن سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم کو ہماری ایک اچھی عمارت بنانا ہے تو ہمارے نوجوان جو ہے وہ پہلی صف میں ہونی چاہیے۔ عموماً طور پر ہم سب جانتے ہیں کہ جب سخت وقت آتا ہے تو کون سی چیز کو آگے آنا ہے؟ کوئی ایسی چیز جو ماشاءاللہ اس کے پاس ایکسپیرینس ہے مگر ریٹائر ہو چکے ہیں۔ بولیں گے نہیں، اگر آرمی میں جانا ہے، اگر جنگ جیتنا ہے، کیا ریٹائرڈ پولیس آفیسر کو یا ریٹائرڈ آرمی مین کو جنگ میں ٹھہرائیں گے؟ کہیں گے تو وہ اپنے زمانے میں بہت اچھا تھا مگر اب ریٹائر ہو چکا ہے۔ کیا اگر معاشرے میں سدھار کرنا ہے کہ تو کیا بوڑھے پولیس آفیسر کو لگائیں گے معاشرے میں کہ جاؤ اب تم جو ہے چور بدماش کا جو ہے ٹھکانہ صحیح کر دو؟ تو بولیں گے اپنے زمانے میں وہ ٹھیک تھا مگر آج برائی کو دور کرنے کے لیے کون چاہیے؟ ایک زبردست نوجوان آرمی مین چاہیے۔ آج معاشرے کو سدھارنے کے لیے کون چاہیے؟ زبردست نوجوان، جوشیلا نوجوان جو معاشرے کو سدھار سکتا ہے۔ آرمی کے لیے زبردست نوجوان جو جنگ لڑ سکتا ہے اور فتح پا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو صبح کی جنگ ہوتی ہے، نماز فجر کی جو جنگ ہوتی ہے، ہم عموماً طور پر دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بزرگ احباب ہے وہ ماشاءاللہ پہلی صف میں
ٹھہرے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے ماشاءاللہ بارک اللہ، وہ اپنے زمانے میں بہت ایکسپیرینس، وہ اپنے زمانے میں بہت دیندار، مگر ہم یہ کوشش کریں گے، ہم یہ نوجوانوں کو نصیحت اور شباب کو نصیحت یہ کریں گے کہ وہ پہلی صف میں انشاءاللہ اگر ہمارے نوجوان جڑ جائیں گے نا تو یقین جانیے وہ تقویٰ، وہ محنت، وہ کوشش انشاءاللہ جو ہے آگے بڑھ سکتی ہے۔ اب اسی طریقے سے جب نوجوانوں کی بات آتی ہے تو ہم تمام دیکھ رہے ہیں آج کی دنیا میں، آج دنیا کو کیا چاہیے، مطلب ہر انڈسٹری میں آپ دیکھیے، ہر انڈسٹری میں آج لوگ کیا چاہتے ہیں؟ کوئی ایک جواب دے سکتے ہیں؟ ہمارے بھائی یہاں پر، ہمارے نوجوان بھائی ہے، آج ہر انڈسٹری میں لوگ کیا چاہتے ہیں؟ جی، مین پاور اور پروفٹ، چلیے سٹیٹس برابر، آپ لوگوں کے جوابات بھی ماشاءاللہ برابر ہے، مگر آج ہر کوئی ہر انڈسٹری میں یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں انٹرٹینمنٹ ہو، ہر کوئی انٹرٹینمنٹ چاہ رہا ہے، یعنی صبح سے اٹھ کے شام تک انٹرٹینمنٹ چاہیے، حتیٰ کہ ہم کو اتنی عادت ہو چکی ہے کہ اگر کوئی عالم صاحب، ایک علماء جو ہے عالم صاحب اچھا سا بیان کر رہے، بیٹھ کر دے رہے ہیں تو سنیں گے ان کو، مگر دو علماء کو لڑاؤ تو بولیں گے یہاں تو انٹرٹینمنٹ مل رہا، دو لوگ لڑ رہے ہیں۔ اگر نیوز جو ہے کوئی سنگل دیتا ہے تو سنیں گے، ٹھیک ہے، مگر دونوں کو لڑاؤ تو ٹی آر پی وہاں پر بڑھے گی۔ تو چاہیے کہ جو ہم نے ہماری زندگی میں جو موبائل میں ہر جگہ جو انٹرٹینمنٹ دیکھا ہے، وہ انٹرٹینمنٹ ہم ہر جگہ چاہتے ہیں، اور دنیا جو ہے، دنیا اس انٹرٹینمنٹ کی چکر میں اپنی زندگی تباہ اور برباد کری، اور سب سے زیادہ ہمارے نوجوان۔ آج انٹرٹینمنٹ کیا ہے؟ آج ہمارے ہاتھ میں ہے موبائل فون کا جو فتنہ ہے۔ آج جو ہے، پہلے کے دور میں جب موبائل فون نہیں تھا تو ایک الفاظ استعمال کر رہا ہوں، تھوڑا برداشت کر لیجئے، آوارہ گردی کرنے کے لیے باہر جانا پڑتا تھا، مگر اب موبائل کے اندر ہی ساری آوارہ گردی ہے، یعنی باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اچھا برا گندا سب ہمارے ہاتھ میں، ہمارے موبائل میں ہے، اور انٹرنیٹ کی سپیڈ اتنی بڑھا دی گئی کہ بس تم کو جو چاہے ایک گھنٹے دو گھنٹے کی چیزیں تو موبائل میں دیکھنا شروع کر دو، اور جو ہے انٹرنیٹ کے سروس پرووائڈرز نے فری میں انٹرنیٹ جتنا چاہے یوز کرو۔ یہ کیا ہے؟ یعنی اچھی بری چیزوں کو جس طریقے سے آپ کو حاصل کرنا ہے دنیا نے آپ کے ہاتھ میں دیا۔ وہ اگر نوجوان اگر وہ چیز کنٹرول نہ کرے، اپنے ہاتھ میں موبائل جو ہے اس کے اندر ہمارا کنٹرول نہ ہو تو حلال کی طرف جائے گا کہ حرام کی طرف جائے گا۔ اور یقین جانیے یہ انٹرٹینمنٹ کا جو شعبہ ہے نا صرف ہمارے دماغ سے ہوتا ہے۔ سائنسدانوں نے کہا کہ اگر تم کوئی چیز دیکھتے ہو اور اس سے تم جو ہے خوش ہو جاتے ہو، یعنی ہم خوشی محسوس کرتے ہیں، یہی ہے نا۔ مثال کے طور پر ایک نوجوان کو ایک اچھی سی گاڑی گفٹ کی جائے اس کے والد کی طرف سے، ایک نوجوان لڑکی کو اس کی والد کی طرف سے ایک سونے کا ہار گفٹ کیا جائے، نوجوان کو چاہیے بائک، نوجوان کو چاہیے موبائل، نوجوان کو چاہیے بہت ساری چیزیں، اگر مل جائے، ایک انسان کو مل جائے اس کی پسندیدہ چیز، تو سائنسدان کہتے ہیں کہ اس کے دماغ میں ایک کیمیکل ریلیز ہوتا ہے، اس کا نام ہے ڈوپامین۔ ڈوپامین نام کا ایک کیمیکل اس کے دماغ میں ریلیز ہوتا ہے۔ یعنی جتنا ہم انٹرٹینمنٹ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں، جتنا ہم انٹرٹینمنٹ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہر چیز ہم چاہتے ہیں کہ چاہے دینی بیان ہو، چاہے نوجوان جو ہے آج فلمیں، سیریلز اور کئی ساری مختلف چیزیں جو موبائل میں دیکھتے ہیں، اللہ رحم کرے، یہ موبائل ایسا فتنہ ہے ہمارا، یقین جانیے۔ پہلے تو سننے میں آتا تھا کہ کچھ ایسے شاید بھٹکے ہوئے لوگ، بھٹکے ہوئے نوجوان کمپیوٹر میں ایسی گندی چیزیں دیکھتے ہیں، مگر آج ہمارے موبائل میں۔ تو گویا کہ جو انٹرٹینمنٹ حرام، جو انٹرٹینمنٹ حاصل کر کر اپنے آپ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ شخص ہمارے دماغ میں جو ڈوپامائن نام کا کیمیکل جو ریلیز ہوتا ہے نا، اس کے غلام بن چکے ہیں۔ اس کے بنسبت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ہے ہم کو اس کا اینٹیڈوٹ دیا ہے۔ اینٹیڈوٹ کا معنی یہ جو ڈوپامین حرام چیزوں سے جو ریلیز ہوتا ہے، اللہ نے کہا اسی پر روک ڈالو۔ مثال کے طور پر حکم کیا ہے کہ تمہاری نظر، ایک نوجوان شباب کی نظر کسی غیر محرم پر پڑ جاتی ہے تو جب خوشی محسوس ہوتی ہے تو ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے، اور وہ ڈوپامین کی غلامی میں ہم وہ نظر برقرار رکھتے ہیں۔ تو اس کو توڑنے کے لیے اللہ نے قرآن میں کیا کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ پہلی نظر جب پڑتی ہے تو فوراً ہٹا لو۔ مگر
ہم کس کے غلام بن چکے؟ جو ہمارا دماغ کا جو کیمیکل ہے نا وہ لیٹروں میں ریلیز ہو رہا. خوشی میں کیمیکل ریلیز ہوتا ہے, اتنا خوشی حرام کی طرف ہم آگے بڑھ چکے ہیں کہ لیٹروں میں جو ہے کیمیکل ریلیز ہو رہا ہے. کا معنی یہ ہے کہ بس ہم اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر ہم اتنے ادنا کیمیکل کے غلام بن چکے ہیں. تو بولنے کی بات یہ ہے کہ جو ہمارے اطراف اور اکناف جتنی بھی چیزیں ملتی ہیں, اللہ نے قرآن مجید کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اینٹی وائرس بنایا ہے. یہ الفاظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ عنوان بھی نوجوانوں کے اوپر, اور نوجوان اسی طریقے کی لینگویج سمجھتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ کمپیوٹر تو سب لوگ یوز کرتے ہی ہیں ماشاءاللہ. تو کمپیوٹر جب خراب کب ہوتا ہے؟ جب اس کے اندر وائرس آ جاتا ہے, مالویئر آ جاتا ہے, اور سائبر اٹیک کمپیوٹر کے اوپر ہوتا ہے. تو اس کے بچاؤ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اینٹی وائرس, وہ بھی اسٹرانگ والا. انٹرنیٹ سے فری والا ڈاؤن لوڈ کریں گے؟ نہیں, اسٹرانگ والا چاہیے. انٹرنیٹ سے فری والا ڈاؤن لوڈ کریں گے تو وائرس اور وہ فری والا سافٹ ویئر دوست بن جائیں گے. ٹھیک ہے, تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ پرچیز کرنا ہے اینٹی وائرس جو کمپیوٹر کے وائرس کو دور کرے. اسی طریقے سے یہی لینگویج میں ہم کو سمجھنا ہے, جب ہمارے پاس بدعات, خرافات, غیر اسلامی رسومات اور حرام سے جو ہم کو انٹرٹینمنٹ ملتا ہے نوجوانوں کو, ایسی چیزیں آپ کو تب مائل کرتی ہے, تو آپ کا قرآن اور حدیث والا اینٹی وائرس ایکٹیویٹ ہونا چاہیے. اینٹی وائرس جب خریدتے ہیں تو کتنے سال کا ملتا ہے؟ کم سے کم 1 سال کا ملتا ہے. ہمارا جو اینٹی وائرس قرآن حدیث کا, اللہ نے اس کو بھی رینیول کیا, رینیول کا موقع دیا. کون سا ہے وہ؟ آئیوا رمضان المبارک کا مہینہ. کیا ہے وہ؟ کہ آپ کا سارا قرآن مجید اور احادیث کا جو اینٹی وائرس کا سافٹ ویئر ہے اس کو کیا کرے؟ رینیول کر لے, تاکہ اگلے سال آپ اس اینٹی وائرس کو کام چلائے. تو بولنے کی بات یہ ہے کہ نوجوانوں کو یہ اطراف اور اکناف جو ہم دیکھ رہے ہیں, بات یہ ہے کہ ہماری قوم کو طاقتور ہونا ہے, ہماری قوم اول نمبر پر آنا ہے. تو طریقہ کیا بتایا گیا؟ طریقہ یہی ہے کہ قرآن اور احادیث تمہارے لیے ایک سولوشن ہے. اگر نہیں تو یقین جانیے جتنے بھی یہاں شباب بیٹھے ہیں اور جتنے بھی یہ بعد میں ویڈیو دیکھیں گے, بعد میں جتنے بھی شباب ہے پوری دنیا کے, آپ کو ہائی جیک کرنے کے لیے, آپ کو گدھ کے پنجے کی طرح آپ کو جھپٹنے کے لیے دنیا میں کئی ایسی چیزیں نکالی گئی ہے کہ امت مسلمہ کے نوجوانوں کو بھٹکا کر ان کو دین سے دور کر دے. اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ شاید ہمارے مسلمان کئی جو ہے بھٹک بھی رہے ہیں, اور ساتھ جو ہے یہ حضرت موبائل جو ہمارے ہاتھ میں ہے وہ بہت ہم کو بہکاتا ہے, وہ بہت بہکاتا ہے. اب دیکھیے, آپ نے یوٹیوب فیس بک تو استعمال کیا ہوگا, ہے کہ نہیں؟ سب کرتے ہیں یہاں پر نوجوان. جب آپ کوئی دینی بیان دیکھتے ہیں تو اس کے سجیشن میں کوئی ایک مووی کا جو ہے نا ایڈ آ جاتا ہے, تو آپ سوچتے ہیں کہ میں پورا تو نہیں دیکھوں گا, یہ ہے کیا. جب آپ نے اس کے اوپر کلک کیا رات میں 11, 12 یا 1 بجے, تو فجر کی اذان سنی آتی ہے. کیوں؟ جب یوٹیوب نے آپ کو سجیشن دیا کہ دینی بیان کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھو, تب آپ نے اس کو جیسے ہی کلک کیا آپ پہنچ گئے انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں, اور آپ کے دماغ میں ڈوپامائن ریلیز ہونا شروع ہو گیا. تو بولنے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں مختلف قسم کے لوگ, چاہے وہ دشمنان اسلام ہو, چاہے انٹرٹینمنٹ کی انڈسٹری ہو, کئی ساری چیزیں جو ہے نوجوانوں کو بھٹکانے کے لیے کئی سارے منصوبے بنا رہے ہیں, مگر کوئی منصوبہ کام نہیں کرے گا جب ہمارے ذہن میں, ہماری زندگی میں, ہمارے برتاؤ میں ہر جگہ کیا ہونا چاہیے؟ قرآن اور حدیث. اس کی مثال دے کر 5 منٹ میں ختم کرتا ہوں, میرا وقت ختم پر ہے. مثال یہی ہے کہ ہمارے آئیڈیل کون ہے. آج نوجوانوں کو پوچھ لیجئے ہمارے آئیڈیل کون ہے, تو کوئی ایک کرکٹر کا نام لے لے گا, کوئی ایک فٹ بالر کا نام لے لے گا, کوئی ایک ریسلر کا نام لے لے گا, کوئی ایک سائنٹسٹ کا نام لے لے گا. یہ آج ہمارے نوجوانوں کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو جس کو چاہتا ہے, جو جس کو پسند کرتا ہے, وہ اسی کے ساتھ قیامت میں اٹھایا جائے گا. بولا گیا کہ ہمارے نوجوانوں کے آئیڈیل کون ہے؟ کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہے. اصل کون ہونا چاہیے؟ اللہ نے قرآن مجید میں بتا دیا کہ تمہارے آئیڈیل یہ ہے. تمہارے آئیڈیل اگر آپ پڑھیں گے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے سب سے بہترین ایگزامپل, the best example for you in your life is
دا لائف آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد کوئی آئیڈیل چاہیے کیا ہم کو؟ یقین جانیے جب ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا آئیڈیل بنانے سے ہم چوک گئے نا, تو دوسرے لوگ ہمارے آئیڈیل بن گئے, کیونکہ انہوں نے ہمارے ذہنوں کو ہائی جیک کیا ہوا ہے. جب نوجوانوں کی بات آ رہی ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے بزرگ حضرات بھی ہے جو ایکسپیرینس ہے ماشاءاللہ, تو ان سے کیا کرنا چاہیے؟ وہ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ تو بہت چیز کر سکتے ہیں. میری عمر بھی چھوٹی ہے, میرا تجربہ بھی چھوٹا ہے آپ تمام کے سامنے, مگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے بزرگ ہے وہ جتنا بھی ان کا ایکسپیرینس ہے وہ ہمارے نوجوانوں کے ساتھ شیئر کرے اور نوجوان اس کو قبول کرے. بزرگ حضرات تو کہتے ہیں ہم تو شیئر کرتے تو لے ہی نہیں رہے, کیا کہا جائے, اتنے بڑے بڑے چیزوں کا نہیں لے رہے ہیں, اتنے بڑے بڑے علماء کا نہیں لے رہے ہیں. علماء تو اپنا کام کر رہے ہیں مگر نوجوان سننے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ نوجوان کا ذہن جو ہے بالکل غلط دشا یا غلط ڈائریکشن میں جا رہا ہے. تو ہمارے قوم کے, امت مسلمہ کے بزرگ حضرات سے جو ایکسپیرینس ہے اپنے زمانے میں, جنہوں نے ایکسپیرینس بہترین حاصل کیا کہ ایک سسٹم کو کس طریقے سے کھڑا کیا جائے, ایکسپیرینس ہے. اور یہ ایکسپیرینس انمول ہے. انمول کسے کہتے ہیں؟ جس کا کوئی مول نہیں ہے, جس کا کوئی کاسٹ نہیں ہے. انہوں نے زندگی گزار کر وہ ایکسپیرینس حاصل کیا. آپ 10 گھنٹے بیٹھ کر بھی وہاں سنیں گے نا تو اپنے آپ کو اس پوزیشن پر نہیں رکھ سکتے. تو جو ایکسپیرینس بزرگ ہمارے ہم کو دیتے ہیں وہ ایکسپیرینس حاصل کریے. علماء ہمارے پاس موجود ہے, ان سے علم حاصل کریے اور آگے بڑھیے. کسی بڑے شخص نے کہا کہ کسی قوم کو تباہ اور برباد کر دینا ہے, تباہ اور برباد کرنا ہے تم کو, تو بہت ساری چیزیں مت ڈالو ان کے درمیان, بس یہ کرو ان کے نوجوانوں کو بھٹکا دو. کیا کرو؟ ان کے نوجوانوں کو بھٹکا دو. بزرگ تو ریٹائرڈ ہو گئے, اپنی ریٹائرڈ زندگی گزار رہے ہیں. جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو جب تباہ اور برباد کر دیں گے تو جب وہ اوپر آئیں گے, جب وہ بڑی عمر کے ہوں گے تو وہ اپنے بچوں کو وہی سکھائیں گے, اپنے معاشرے کو وہی سکھائیں گے, وہ بھی برباد ہو گئے اور آس پاس کے سب لوگ برباد ہو گئے. تو کسی قوم کو برباد کرنا ہے تو ان کے نوجوانوں کو برباد کر دو. اللہ کے واسطے دین کو سیکھیے, دین کو سمجھیے. ڈوپامائن کیمیکل کے غلام مت بنیے. یہ ڈوپامین ہم کو کام آنے والا نہیں ہے. یہ ڈوپامین جب حرام چیزوں سے خوش ہوتا ہے تو سمجھ جائیے کہ شیطان خوش ہوتا ہے. ڈوپامین کب خوش ہونا چاہیے؟ جب ہم فجر کی نماز برابر وقت پر پڑھتے ہیں, جب قرآن اور حدیث پر جب عمل کرتے ہیں تو دل سے جو خوشی آتی ہے وہ جب ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے آپ کا خوشی کی بنیاد پر تو وہ جائز ہے. مگر حرام چیزوں کی طرف جب پلٹ کر خوش ہوتا ہے تو یقین جانیے شیطان وہاں پر خوش ہوگا اور ہم قرآن حدیث سے دور ہو جائیں گے. اسی سلسلے میں آگے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آئیڈل کی بات کر رہے تھے. ایک تو آئیڈل ہم کو بنانا ہے, کس کو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کے بعد ہم کو آئیڈل بنانا ہے کون؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو ہمارا آئیڈل بنانا ہے. وہ نوجوان صحابی, ایک مثال دیتا ہوں, ایسے کئی سارے نوجوان صحابی ہیں جنہوں نے اپنے مال کو چھوڑا, اپنے کاروبار کو چھوڑا, اپنے قبیلے کو چھوڑا. کس کے لیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ایک مثال بہترین ہم تمام جانتے ہیں, مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہم نے اسلام قبول کا سنا ہوگا کہ مصعب بن عمیر اسلام قبول کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں. پہلے وہ مبلغ اسلام جو مدینہ گئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا, کہا جا کے وہاں تم اسلام سکھاؤ, اسلام سمجھاؤ. تو وہ ایسے نوجوان صحابی اتنے مالدار جو مصعب بن عمیر کسی گلی سے چلے جاتے, بہت وقت بعد اگر کوئی وہاں سے گزرتا تو کہتے ارے بھائی یہاں پر تو یہ اس چیز کی خوشبو آ رہی ہے, لگتا ہے کہ مصعب یہاں سے گزرے ہیں. اتنے مالدار. جب اسلام قبول کیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اسلام قبول کیا. اس کے بعد جب وہ شہید ہوئے جنگ میں, کیا واقعہ ہوا؟ جب وہ شہید ہوئے جنگ میں, جب ان کا جسم اتھر زمین پر ہے, جب چادر سر کے پاس کرتے تو پیر کھل جاتا اور پیر کے پاس کرتے تو سر کھل جاتا. یہ ہے ہمارے آئیڈیل, یہ ہے ہمارے آئیڈیل. ایسے بے شمار جو ہے, میں آپ کو مثالیں نوجوان صحابہ کے دے سکتا ہوں, مگر مصعب بن عمیر کا وہ ایسا ایک واقعہ ہے جو نوجوانوں کو رونگٹے کھڑا کر دے. یہ ہے ہمارے. وہ کرکٹر, وہ فٹ بالر نہیں ہے جو ایک ایک میچ کے لیے $بلین لیتے ہیں. ارے بھائی جب آپ ٹی وی پر میچ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ٹی وی والے کو پیسہ ملتا ہے, کھیلنے والے کو پیسہ ملتا ہے, میچ والے کو پیسہ ملتا ہے, ریفری کو پیسہ ملتا ہے, پلیئرز کو پیسہ ملتا ہے. آپ کو کیا ملا؟ بولیے کیا ملا؟
انٹرٹینمنٹ. کیا ملا؟ انٹرٹینمنٹ. اور ہم کہتے ہیں کہ ایک رن چاہیے تھا اس نے مار کر میچ جتا دیا, ایک گول چاہیے تھا مار کر اس نے میچ جتا دیا, پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے لگے ہوئے. ایک نوجوان صحابی مالداری کو چھوڑ کر جب شہید ہوئے تو یہ حال ہے. یہ قربانی کے بارے میں کون بات کرے گا؟ یہ قربانی کو مثال کون بنائے گا؟ یہ قربانی کے لیے جو ہے بات کون کرے گا؟ وہ ہم نوجوانوں کو کرنا ہے, وہ ہم نوجوانوں کو ان کو آئیڈل بنانا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے 3 منٹ اور ہے, دعوت کے اوپر بات کر دیتا ہوں انشاءاللہ, کیونکہ حق ادا ہو جائے میرے عنوان کا. ایک تو نوجوانوں کے نصیحت, اس کے علاوہ جو ہے امت مسلمہ ہونے کے ناطے ہم کو ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا پہلا فریضہ ہے کہ ہم جو ہے دعوت دین کے کام میں لگے. دعوت دین دے, اللہ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت جو ہے لوگوں کو بتائے. یہ کس کا کام ہے؟ یہ نبیوں کا کام ہے, یہ رسولوں کا کام ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کے آیت نمبر 25 میں کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. اللہ نے کہا ہم نے ہر نبی کو, ہر رسول کو صرف ایک ہی مقصد کے ساتھ بھیجا کہ وہ مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی توحید بیان کر دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمام جانتے ہیں کہ آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کے آیت نمبر 40 میں کیا کہا؟ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کسی کے والد نہیں ہیں. زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ضمن میں آیت ہے, کہا آپ کسی کے والد نہیں ہیں مگر آپ سیل آف دا پروفٹ سے, آپ کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول آنے والا نہیں ہے. جب کوئی اور نبی اور رسول آنے والے نہیں ہیں تو کیا دین بتانے کا کام رک جائے گا؟ وہ ذمہ داری رک جائے گی؟ ہم کہیں گے کہ نہیں, نبی اور رسول کا سلسلہ تو ختم ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے. نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ ختم ہو گیا, مگر جو دین اسلام لوگوں تک پہنچانا ہے, اللہ کی وحدانیت لوگوں تک پہنچانا ہے, کیا وہ کام رک جائے گا؟ بولے نہیں. اللہ نے سورہ ذاریات سورہ نمبر 51 کی آیت نمبر 56 میں کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے. ہمارے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. آج اگر اسٹیٹسٹکس نوجوان جا کر دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پر, آج pewforum.com ایک ویب سائٹ ہے جو پوری دنیا کی اسٹیٹسٹکس بتاتی ہے. یہ ویب سائٹ کہتی ہے کہ آج دنیا میں 8 بلین لوگ ہیں. کتنے؟ 8 بلین یعنی 800 کروڑ لوگ ہیں. 800 کروڑ پوری پلانٹ ارتھ پر آج ابھی موجود. ہو سکتا ہے کہ زیادہ بھی ہو, ٹھیک ہے, کہا 800 کروڑ لوگ ہیں. اب اس میں سے آپ کیلکولیٹ کریے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں یعنی مسلمان ہیں. تقریباً آپ دیکھیے 250 یا 300. بچے کتنے؟ 500. یعنی آج دنیا میں 500 کروڑ لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے یا اللہ کو نہیں مانتے ہیں. تو جس مقصد سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا وہ مقصد پورا ہو رہا؟ بولے نہیں. اچھا 300 کروڑ بھی جو ہے کتنے کر رہے ہیں برابر؟ کتنے کر رہے ہیں برابر؟ اور جو قرآن حدیث کے مطابق ہے وہ کتنے کر رہے ہیں؟ تو کیلکولیٹ کر جائیں گے تو پورا نیچے آ جائیں گے. شرمندگی سے وہ جو ہے وہ نمبر میں نہیں بتانا چاہتا ہوں کیونکہ بہت چھوٹا نمبر ہے جو قرآن حدیث کے مطابق جو اللہ کی عبادت کرتے. تو یقین جانیے دعوت کا کام کر کے لوگوں کو بھی اللہ کے بارے میں بتانا ہے, اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بتانا ہے. ساتھ ساتھ جو ہمارے مسلمان معاشرے میں جو ہے عقائد کو درست کرنا ہے. عقائد تبھی درست ہوں گے اب ہم جو ہے قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھے, احادیث کو ترجمے سے پڑھے, سمجھے, علماء کی نگرانی میں رہے اور ان سے درس لیتے رہے, ان سے عقیدے سیکھے, تبھی ہم آگے بڑھ سکتے. آخری پوائنٹ بتا کر ختم کرتا ہوں کہ آج جو ہے نوجوانوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کئی ساری دنیا میں کئی سارے مبلغ دین جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ نکلے ہیں. ان سے محفوظ رہیے, یہ بہت آج کے دور کی اہم ضرورت ہے. عقیدہ یا جتنا بھی علم لینا ہے ہمارے علماء ہمارے پاس موجود ہے. جتنے بھی دوسرے, مثال کے طور پر کہتا ہوں, جو انگلش سپیکنگ جو سپیکرز ہوتے ہیں, جو ویسٹرن ذہن جس کا ہوتا ہے, یا پھر کچھ ایسے لوگ جس سے جو ہے آج ہمارے نوجوان متاثر ہو رہے ہیں, یعنی انہوں نے کسی مسئلے پر اتنا بہترین جواب دے دیا تو اب جو ہے نا تقلید کرنا شروع کر دیے یا پھر ان کے فین بن گئے. آج کل ایک ٹرم عام ہے فین بن جانا. پہلے جو ہے کسی ایکٹر کے فین بنتے تھے, آج جو ہے وہ ہمارے پاس آ چکا ہے, ہم کسی جو اسپیکر یا کسی عالم دین کے فین بن جاتے. فین کبھی نہیں بنیں گے, ہم کیا بنیں گے؟ طالب علم بنیں گے, اسٹوڈنٹ بنیں گے. تو نوجوانوں کے لیے نصیحت ہے
کہ جب آپ دینی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ علماء سے رجوع ہو، ان کے دروس میں بیٹھے اور ان سے دینی علم حاصل کرے۔ دوسرے اگر کوئی ہے جو مختلف چیزوں پر بات کرتے ہیں، تاریخ پر بات کرتے ہیں، نوجوانوں کے پریشانیوں کا حل بھی دیتے ہیں، تو وہ ٹاپک تک وہ صحیح ہے، مگر عقیدہ اور دینی علم کس سے سیکھنا ہے؟ علماء سے سیکھنا ہے۔ یہ بیسک رول، اور ان چند چیزوں پہ انشاءاللہ جو ہے ہم عمل کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ڈوپامائن کے غلام نہ بنے، اور ہمارے ذہن میں ہمارا جو دماغ، جو ہارڈ ڈسک ہے، اس ہارڈ ڈسک میں جو ہے ہم قرآن اور حدیث کا اینٹی وائرس انسٹال کر لیں، تاکہ بدعتیں، خرافاتیں، غیر اسلامی رسومات اور ساتھ جو ہے یہ دنیا کا فیک انٹرٹینمنٹ وائرس کی شکل میں ہمارے دماغ میں داخل نہ ہو۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو صراط مستقیم کے راستے پر قائم رکھے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم تمام کے نیک اعمال قبول کرے، اور جتنے بھی ہم سے کوتاہیاں ہوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام کوتاہیوں کو معاف عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔